بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک مشکل وقت میں جو دوست ساتھ نہ ہو وہ دوست نہیں ہوتا، اور سیاست میں دوستیاں اور دشمنیاں دائمی نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں ان کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ وہ کل بڑا بیٹھ کے مسکرا رہے تھے 2 دن پہلے، مونس علیہ صاحب نے جب کہا تھا کہ ہم نہ سیاست میں دیکھیں آنا جانا لگا رہتا ہے، لوگ ملتے ملاتے ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے اوپر جناب وہ بڑے خوش ہوئے تھے۔ جھوٹی ہنسی ہنس رہے تھے۔ اگر آپ نے غور سے دیکھی ہو وہ فوٹیج نکالیں، اور عمران خان صاحب مونس علیہ صاحب کے کیا اس کو کہیں گے بہلاوے میں یا بہلاوے پر کس طرح مسکرا رہے تھے، خود بے یقینی کا وہ شکار تھے۔ میں نے 2 دن پہلے آپ سے یہ والی گزارش کی تھی، بلکہ کل بھی کی تھی، ٹیلنگز میں آپ کو بتایا تھا اسی فورم پہ کہ چودھری شجاعت صاحب کی عیادت کرنے وہ آنا چاہیں گے اور وہ جائیں گے، لیکن اس صورت میں جب ان کو یہ کنفرم ہو جائے کہ ان کو آگے سے جیسچر پورے کے پورے ٹھیک ملیں گے، پازیٹیو ملیں گے۔ لیکن ادھر عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے اناؤنس کیا کہ میں لاہور آ رہا ہوں، اور ادھر چودھری برادران جو ہیں وہ اٹھے اور اسلام آباد چلے گئے۔ آج عمران خان صاحب لاہور تھے، چودھریوں کے گھر، مطلب لاہور چودھریوں کا گھر ہی ہے نا جی ایک طرح سے، تو وہاں پر آئے اور وہ آگے سے ادھر چلے گئے۔ اب اس کو سیاسی زبان میں ایک اشارہ کہتے ہیں، 2 ٹوک اشارہ، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک کوئی انہوں نے چونکہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو آج اسلام آباد میں ہے، اس میں انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے، حکومت کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، عمران خان صاحب کو کے خلاف جانا ہے کہ نہیں جانا۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے 3 فون کیے، اور تینوں فون کے جواب میں آگے سے یہی جواب آیا کہ پائیں تجھی اپنی مرضی کرو، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب چودھری برادران پاکستان کی سیاست کے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ زیرک ترین کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی ہیں، ان کو کیا مطلب، اب اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یار کہ اس بات کا مطلب کیا ہے، دوسرا کہ آپ خود کر لیں، پہلے تو کبھی نہیں اس طرح ان کے ساتھ ہوا، پہلے تو کہا جاتا رہا کہ جی کریں نہ کریں، یہ کریں وہ کریں، سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن اب وہ ان کو سمجھ ہے کہ اب اس کا مطلب کیا ہے۔ اب انہوں نے اپنا جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنا ہے کہ جب ہم نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر چھان پھٹک کے کریں گے، جب ہم نے اپنے مفاد کا دھیان رکھنا ہے۔ اس دفعہ بڑے بھائن جڑے نے وہ ہمارا ساتھ یا نہیں ہے، یا کم از کم اس معاملے میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، تو پھر اب ہم نہیں کرنا، تو پھر جناب وہ پورا حساب کتاب لگائیں گے کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کے ساتھ جانے میں کیا فائدہ ہے، اور اگلے سیٹ اپ میں ہماری کیا پوزیشن ہوگی۔ اگلی سیٹیں جو مطلب ہمیں جتنے کوئی 4-5 ضلع جو ملے ہوئے ہیں مطلب مختلف طریقوں سے، کیونکہ پنجاب کے اوپر وہ جہاں انہوں نے کہا کہ ساتھ کا وہ اٹک اور یہ گجرات اور فلاں پہ آپ کی حکومت سمجھے ہے ہی نہیں، وہاں پہ ٹرانسفر کیا ہونی، پوسٹنگ کیا ہونی ہے، وہاں پہ اے سی کون ہوگا، ڈی سی کون ہوگا، تھانوں میں ایس ایچ او کون ہوگی، انتظامیہ ہی نہیں کیا ہے، وہ چودھری برادران کی ہے۔ یہ کوئی 3-4 اضلاع اسی طرح کے ہیں کہ وہ وہاں پر وہ منڈی بہاؤالدین وہ اس طرح کے کچھ اضلاع ہیں، وہاں پر حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی یا عثمان بزدار صاحب کی نہیں ہے، وہاں پر جو کرنسی چلتی ہے وہ چودھری برادران کی چلتی ہے۔ تو وہ اپنا پورا حساب لگائیں گے کہ یہ سہولت ہمیں اس سے بڑھ کے ملے گی یا اس سے کم ملے گی، تو وہ لینا دینا ہوتا ہے سیاست میں، اس ساتھ دے اور اس ساتھ لے، اور یہ نقد و نقد ہوتا ہے، یہ ادھار نہیں ہوتا اس میں۔ تو وہ اپنا پورا حساب لگا کے بتائیں گے، اور اگر انہوں نے ویلکم کرتے، وہ ویلکم کر نہیں سکتے تھے عمران خان صاحب کو، کیونکہ ابھی انہوں نے فیصلہ ہی نہیں کیا۔ اگر وہ بلا کے کہتے خان صاحب آپ، کیونکہ خان صاحب نے جا کے تو یہی کہنا تھا کہ ہاں جی چوہدری صاحب کی کرنا ہے، پھر آپ نے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو ان کو پھر وہ کوئی جھوٹے نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ چودھری فیملی میں جو چودھری برادران ہیں ان میں یہ وزاداری ہے کہ وہ ایک دفعہ ویسے ماضی میں یہ والا واقعہ ہو چکا ہے، لیکن اینڈ ٹائم کے اوپر ان کو فون آ گیا تھا کہ آپ نے یہ والا کام نہیں کرنا، تو پھر وہ غلط ہو گیا تھا کام، تو لہٰذا تجربات سے ہی انسان سیکھتا ہے، اور انہوں نے سیکھا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ عمران خان صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا دروازہ عمران خان صاحب کے لیے بند تھا، یہ میسج ہو گیا تھا۔ عمران خان صاحب اسی لیے نہیں، ظاہر ہے کہ نہیں گئے، کیونکہ وہاں پر وہ تھے ہی نہیں، وہ نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ عمران خان صاحب کو کسی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی یقین دہانی دے سکیں، تو یہ اپنے بازوؤں کے اوپر جنگ لڑنی ہے، جس نے لڑنی ہے، وہ اپوزیشن ہو، وہ چودھری برادران ہوں، وہ اپنا عمران خان صاحب ہوں۔ اب عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ
زندگی میں پہلی دفعہ جو پاور میں آنے کے بعد یوں کہہ لیں کہ پہلی دفعہ ان کو اپنے آپ میں یا اپنے طور پر یہ والے معاملات طے کرنے پڑ رہے ہیں. تو دوسری طرف جو کہہ لیں کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس یا ناراض گروپ کہہ لیں، جہانگیر ترین صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کا کل اجلاس ہو گیا اور وہاں پر بڑی کھل کے باتیں ہوئیں. اور ذرائع کے حوالے سے خبریں سامنے آئی ہیں کہ اکثریت کی یہ رائے تھی اور وہ 20 سے 25 کے لوگ قریب تھے ان کے وہاں پر موجود تھے، اور یہ کھل کے یہ والی وہاں پر باتیں کی گئیں کہ جی کہ نون لیگ کا ساتھ دینا چاہیے، اور یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سے وہ نون لیگ کی طرف زیادہ کا جھکاؤ ہے کہ نون لیگ کی طرف ہمیں چلنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور تحریک عدم اعتماد اگر آئے گی تو ہمیں کھل کر جو ہے وہ میدان میں آ جانا چاہیے. تو یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ وہ جو ناکہ بندی ہو رہی ہے یا جو کہہ لیں کہ صف بندی ہو رہی ہے اس میں کلیئرٹی آتی جا رہی ہے. تو اب جو ہی کوئی رابطہ ہوگا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ ٹھوس رابطہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے تو پھر یا پی ڈی ایم کی طرف سے تو پھر جو ہے وہ زیادہ پکچر کلیئر ہوگی اور زیادہ لوگ، کیونکہ کسی جگہ پر بیٹھ کے جہانگیر ترین گروپ کے ایک اہم آدمی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی 40 کے قریب لوگ ہیں، تو ہم کہتے ہیں 40 نہ آپ لگائیں، ہم مارجن دے دیں، ہم 30 سے 35 کے درمیان کر لیں. تو سیاست میں ان حالات میں تو ایک ایک بندہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو دوسرے الفاظ میں عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ چودھری برادران بھی گئے، ایم کیو ایم بھی گئی، جی ڈی اے اور کیا کہتے ہیں باپ کو رکھ کے انہوں نے کیا کر لینا ہے، اگر ضرورت پڑی تو یہ اپوزیشن ان کے ساتھ بھی جا کے رابطے کر لے گی اور معاملات آگے بڑھ جائیں گے. اب آ جاتے ہیں کہ ان کا جو دورہ لاہور تھا آج کا، اس میں وہ بیٹھ کے جو بھی انہوں نے باتیں کہیں کہ جی کہ وہ عثمان بزدار چیمپئن ہے، وہ ہے، یہ ہے، فلاں ہے، ٹمکاں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ نوید سنا دی گئی کہ جی کہ اب وفاقی سطح کے اوپر بھی تبدیلیاں ہوں گی اور کابینہ میں، اور پنجاب میں بھی کابینہ میں تبدیلیاں ہوں گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ گئے وقت کی راگنی ہے. یہ وہ راگ ہے جو پہلے بھی کوئی نہیں سن پا رہا تھا، نہ سننا چاہ رہا تھا، نہ اب کوئی سنے گا. پیٹرول کی قیمتوں نے عمران خان صاحب کی جو رہتی خود وہ کہتے ہیں رہتی جو کسر تھی، رہی صحیح کسر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی برباد کر کے رکھ دی ہے. اور کوئی ان کے پاس جس کو کہتے ہیں نا کہ فیس سیونگ کے لیے بھی کوئی چیز نہیں کہ جی وہ پٹرول کم استعمال کریں، ٹنکی نہ بھروائیں، یہ کر لیں، چائے میں چینی کم ڈال لیں، ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں تو دہی کا استعمال کر لیں. اس طرح کر کے وہ مشورے دے رہے ہیں، نادر نسخے وہ بیان کر رہے ہیں. اور آج لاہور میں وزیر اعظم جو تھے وہ ان کی اندر کی کہانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ سرگودا، ڈی آئی خان اور فیصل آباد ڈویژنز کے کہہ لیں کہ یا لوگ جو تھے وہ وہاں پر تھے، ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے. لوگوں سے مراد یہ ہے کہ اراکین اسمبلی، اور وہاں پر انہوں نے شکایات کے انبار لگا دیے بزدار صاحب کے خلاف، یعنی کہ عمران خان صاحب کے خلاف سادہ الفاظ میں. تو اب اس کا وہ تدارک کر رہے ہیں کہ نہیں وہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. حضور اعلیٰ یہ فلم پٹ چکی ہے. وہ کالم لکھا تھا نا جس کے اوپر بڑا ایشو بن گیا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو وہ جناب کمپنی نہیں چل رہی، کمپنی کی چولہے ہر چیز جو ہے وہ اکڑ پچھڑ چکی ہے. اور اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ کوئی وہ بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ بم بلاسٹ کر دیں ایک کوئی بڑا. تو وہ میں نے پہلے مشورے دیے تھے، خیر میرے مشورے کس نے ماننے ہیں. میں ویسے یہ کہہ رہا تھا کہ کیا اس طرح کا کام ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کریں اور وہ ٹائم بائی کر لیں. سب سے آسان حل تھا کہ عثمان بزدار صاحب کو کک کرا دیتے اور کہتے کہ جناب کہ فارغ آدمی ہے، لیکن عمران صاحب کی عقل کے اوپر آپ جو ہے مطلب ان کے مخالفین تو بھنگڑا ہی ڈالیں گے کہ جن کی ان کی پوری عقل ہے، اور جو ان کے حامی ہیں وہ میرا خیال ہے سر ہی پیٹیں گے اپنا. کہ وہ آج بھی بیٹھ کے کہہ رہے تھے عثمان بزدار تے جناب چھا گیا، عثمان بزدار تے جناب وہ نے دھواں چھڑتا. اتنے ترقیاتی کام وہ کسی فریم میں نہیں آ رہے. ہوتا نا کہ آپ نے یہ کام کیا، فوٹو لائی تو جناب تصویر جاری کر دی. اب اتنا بڑا کیمرہ کہاں سے لایا جائے جو عثمان بزدار صاحب کی جو پرفارمنس ہے اس کی کوئی تصویر اتار کے وہ لوگوں کو دکھا سکے. کوئی اس طرح کا نہ کیمرہ ہے، نہ اس طرح کا کوئی جو کہہ لیں کہ الفاظ ایجاد ہو سکے ہیں آج تک انسان کی لسانی تاریخ میں کہ جو ان کی کارکردگی کا احاطہ کر سکیں. تو عمران خان صاحب بنیادی طور پر
پٹ چکے ہیں عمران خان صاحب ہر محاذ کے اوپر، یعنی کہ حکومتی محاذ کے اوپر بھی، حکومتی اتحادیوں کے محاذ کے اوپر بھی، اور پھر اپوزیشن تو خیر اللہ ماشاء اللہ وہ جتنی کہتے ہیں کہ اس طرح کی اپوزیشن اللہ تعالیٰ ہر حکومت کو دے، ایڈی ویلی اپوزیشن، تو اس کے باوجود وہ کچھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ خدمات سر انجام نہیں دے سکے، اور وہ جن کے متعلق خدمات دینے کی کوشش کرتے رہے اسی گھر سے وہ اب ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو اب میں اگر یہ سادہ الفاظ میں کہوں کہ عمران خان صاحب کی جو کشتی ہے وہ کسی کنارے نہیں لگے گی، وہ سیاست کے بھنور میں ڈوبنے والی ہے، بلکہ ڈوب رہی ہے۔ جس کو ہم کہتے ہیں نا مڑکیریاں چڑھیاں ہوئی ہیں، مڑکیریاں چڑھیاں ہوئی ہیں پنجابی میں ہم کہتے ہیں، تو وہ بھنور میں ہے جناب۔ یہ آنے والے چند دنوں میں ان کے خلاف کوئی بڑا دھماکہ ہو جانا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے کوئی خود بڑا دھماکہ کرتے ہیں، ورنہ پھر رہتے ہیں ہی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔